الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سيد الساجدين وزين العابدين عليه الصلاة والسلام أعطينا ستا وفضلنا بسبعين أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا أسد الله ومنا الطيار ومنا سدي هذه الأمة ومنا مهدي هذه الأمة صلوات. فاتحہ. سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مولانا سید نصیر حسین حمدانی، ارشاد حسین خان، سید منور نقوی، سید ثقلین مہدی، سید مجاہد نقوی، نادر علی خان، سعید اللہ خان اور حاضرین کے مرحومین کے لیے تمام شہداء ملت جعفری کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الحسینی علمدار کمیٹی کے اراکین کے لیے خصوصی دعا کے لیے درخواست کی گئی. پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ایک بآواز بلند صلوات کی زحمت فرمائے. عزیزان گرامی، میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے پورا نقشہ کھینچوں کہ جب اہل بیت شام پہنچے تو کیا حالات تھے. مولا سجاد کے خطبے کے چند جملوں کو میں نے انتخاب کیا ہے. مولا سجاد کے بہت سے خطبے ہیں جو آپ نے دیے ہیں، اور مولا کا خطبہ جو دربار یزید میں ہے وہ بہت مشہور ہے. میں نے اسی خطبے کے چند جملوں کا انتخاب کیا ہے. عزیزان گرامی، اس وقت شیعہ سنی مشترک مجمع ہے. ہم اس مظفر گڑھ کے کہہ لیں کہ اس قدیم مبارکہ میں ایک شہر میں آپ کی خدمت میں جو مطالب پیش کریں. پہلی سفر، اول سفر 61 ہجری میں قافلہ اسیران کربلا کا شام پہنچا. جمعہ کا دن تھا جب اہل بیت علیہ السلام پہنچے. جی بیٹا بیٹا. تو پہلی سفر کو پہنچے، جمعہ کا دن تھا. خطبہ جس نے دیا وہ درباری اموی ملا تھا جس نے امیر المؤمنین کا اور اہل بیت کے نام لے کے توہین کی. جملوں کو غور سے سنیے گا، سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. تو درباری تھا، اموی تھا، اور کسی بھی دور میں درباری ملاؤں کی کمی نہیں رہی ہے. تو اب ایک مرتبہ اس درباری ملا نے خطبہ جو دیا، اس میں دیکھیں سرور کائنات کی حدیث ہے کہ خطبے میں، نماز جمعہ کے خطبے میں اللہ کی حمد کے بعد اللہ کے رسول کا اور اہل بیت کا نام لے کے درود و سلام بھیجو.
جن تک میرے جملے پہنچ گئے وہ سلامت رہیں۔ حبیب خدا کی وصیت ہے میرا اور میرے اہل بیت کا نام لے کے درود و سلام بھیجو۔ جو پہنچ گئے تمام مسلمان پنجتن کا نام لے کے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اور اموی زمانے میں 70 برس سے زیادہ مولا امیر کا نام لے کے توہین کی جاتی تھی۔ مولا امیر کا نام خطبے میں، نماز جمعہ کے خطبے میں نام لے کے توہین ہوتی تھی، اور پھر لوگ زور لگاتے ہیں کہ انہیں رضی اللہ کہو۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں جو اہل بیت کے دشمن ہیں تو پھر ہم رضی اللہ کیسے کا ہے؟ ایک حدیث کیا کہ آگے بڑھوں گا، میں نے اس حدیث کو کبھی اس طرح مجمع میں نہیں پڑھا، اتفاقاً پتہ نہیں کیوں ابھی اس وقت ذہن میں آئی ہے، شاید آپ کی عقیدت میرے ذہن میں اس حدیث نبوی کو لے آئی ہیں، تو اس حدیث کو اپنے پلے باندھ دیجیے کہ تمام بزرگوں کی دعائیں چاہیے۔ حبیب خدا نے فرمایا من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو گالی بکی اس نے مجھے گالی بکی، جس نے علی کی توہین کی اس نے میری توہین کی، جو نبی کی توہین کرے اسے بھی رضی اللہ کہو گے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ حدیث نبوی ہے جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی۔ ان حرب لمن حاربہم وسلم لمن صالحہم، جس نے علی سے اور میرے اہل بیت سے یعنی امام حسن و حسین علیہ السلام سے، جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی۔ توجہ، جو ان کے سامنے تسلیم ہوا وہ میرے سامنے تسلیم ہوا، جو ان کے سامنے مقابلے پہ کھڑا ہو گیا وہ میرے مقابلے میں کھڑا ہوا، جو ان سے جنگ کرے وہ میرے سے جنگ کرتا ہے، جو پیغمبر سے جنگ کرے وہ رضی اللہ ہو سکتا ہے۔ میں جملے کہہ رہا ہوں ان کو سخت نہ سمجھیے گا، عزیزان گرامی، دین یہی ہے۔ شیعہ سنی سب اس پہ متفق ہیں کہ خبردار کوئی پیغمبر سے جنگ نہ کرے، اہل بیت سے جنگ کرنا پیغمبر سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ تو مولا سجاد جب پہنچے، میں پورا نقشہ کھینچنے کی کوشش کروں گا، میرے سارے مومنین بھائی، میرے بچے، میرے بزرگ ان جملوں کو غور سے سنیں گے۔ میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، میری آواز پوری تو نہیں محسوس ہو رہی، سمجھ میں آ رہے ہیں جملے میں؟ عزیزان گرامی، پہلی سفر جب پہنچا قافلہ دربار یزید میں تو جو خطبہ دینے والا تھا اس نے خطبہ دیا۔ امام سجاد نے کہا ایھا الخاطب، امام نے نہیں کہا ایھا الخطیب، خطبہ دینے والے کو خطیب کہتے ہیں، امام نے اسے خطیب نہیں کہا، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ امام نے فرمایا ایھا الخاطب، وہ خطاب کرنے والے۔ اب پتہ چلا خطبے میں خطاب میں فرق ہے، خطبہ وہ ہوتا ہے جس میں علی کی تعظیم ہو۔ چل رہے میرے ساتھ؟ میں آپ جی ابھی یہاں پہ مولا سجاد نے ایک مرتبہ جو خطبہ دے رہا تھا نا اس سے خطاب کیا، جب جیسی نماز ختم ہوئی امام نے کہا ایھا الخاطب اشتریت سخط الخالق برضا المخلوق، او خطبہ دینے والے، او خطاب کرنے والے ملعون، تو نے اللہ کی ناراضگی کو خریدا ہے۔ سخط الخالق یعنی اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے، برضا المخلوق یزید جیسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے۔ اب پتہ چلا بادشاہوں کو راضی کرنے کے لیے لوگ آل محمد کے دشمن بن جاتے ہیں۔ حکومتوں کو راضی مت کرو، ملعون ہو جاؤ گے، علی کو راضی کرو، رضی اللہ ہو جاؤ گے۔ بس میں میرے جملوں پہ بھئی اسی محبت سے سنیے گا جس محبت سے دیکھ رہے ہیں۔ تو ذرا گرامی، مولا سجاد علیہ السلام کون ہے؟ علی ابن حسین، مولا حسین کے بیٹے ہیں۔
تو اب ایک مرتبہ آپ نے جیسے ہی آئے تو مولا کے گلے میں طوق تھا. میں مصائب پہ نہیں ہوں آیا ابھی, لیکن مولا کے گلے میں طوق تھا, ہاتھوں میں زنجیریں تھی, پاؤں میں بیڑیاں تھیں. لیکن مولا نے کہیں پہ بھی کوئی بے باکی سے جواب دیا, کوئی خوف طاری نہیں کیا. میں زنجیروں میں ہوں, فوج یزید کی, سکہ یزید کا, حکومت یزید کی, دربار یزید کا, تاج یزید کا, تخت یزید کا. مولا سجاد ڈرے نہیں. توجہ, سب کچھ یزید کا تھا, مولا کے ہاتھوں میں زنجیریں, گلے میں طوق, لیکن جو ڈر جائے وہ علی کا بیٹا ہی نہیں ہے. چلیں گے اسی طرح سے. چوتھے امام ڈرے نہیں. امام نے کہا, امام نے خطاب کیا, میں جملے پیش کروں گا آگے, بڑی کوشش کر رہا ہوں پورا ماحول بناؤں تاکہ آپ کے ذہنوں میں سمجھ آ جائے کہ وہ کیسا ماحول. امام آئے, تشریف لائے, تو اب یزید ایک بلندی پہ بیٹھا تھا, تخت لگا رکھا تھا اس نے ایک بلندی پہ, وہاں پہ تخت لگا کے بیٹھا تھا, اور امام کو ایک چبوترا جیسے یہ ممبر کے ساتھ آپ نے بنایا نا, اس طرح سے بنایا ہوا تھا, اس پہ باندھ رکھا تھا امام کو, اور ان کی پھپھیوں کو باندھ کے بٹھایا گیا. تو ایک مرتبہ جب خطبہ دیا نا, اس نے توہین کی, مولا علی کی, مولا حسن کی, مولا حسین کی. کہا علی بھی ایسے تھے, یعنی شام والے جو تھے اس کے مخالف تھے. میں جملہ کہہ گیا ہوں. پھر حسن نے بھی بیعت نہیں کی, علی نے بیعت نہیں کی, حسین نے بھی بیعت نہیں کی اپنے خلیفہ یزید کی, اس لیے وہ باغی تھے اور ان کو مار دیا گیا. اس نے یہ جملے کہے. اب پتہ چلا کہ نہ علی نے بیعت کی تھی, نہ حسن نے بیعت کی, نہ حسین نے بیعت کی. جو باطل کی بیعت کر لے وہ امام حق نہیں ہوتا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ چلتے رہیے گا. تو ایک مرتبہ مولا سجاد نے ایک مرتبہ سنا نا خطبہ, تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی بولنا چاہتا ہوں. جیسے مولا سجاد کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے, تو یزید بلندی پہ بیٹھا تھا, اس نے جلاد سے, فوجیوں سے کہا انہیں بولنے مت دینا. سارے فوجی آگے بڑھے, زنجیروں میں ہاتھ ڈالا کہ قیدی آپ قیدی ہیں, قیدیوں کو بولنے کی اجازت نہیں. دیکھیں چوتھے امام پہ جب پابندی لگی تو جناب زینب کھڑی ہو گئے. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, میٹر دیکھیے گا. جب پہلے علی پہ پابندی تھی تو سیدہ نے خطاب کیا تھا, مسجد نبوی میں بی بی نے خطبہ دیا تھا. جب پہلے علی پہ پابندی لگی تو حضرت زہرا نے خطبہ دیا, اور جب چوتھے علی پہ پابندی لگی تو ثانی زہرا نے خطبہ دیا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں سب تک. تو کیونکہ اب امام پہ پابندی تھی, کوئی یہ نہ کہے کیسے ہو سکتا ہے جناب سیدہ خطبہ دیں, کیسے جناب زینب کبریٰ نے خطبہ دیا. دیکھیں عزیزان گرامی, مولا پہ پابندی تھی. جب امام وقت پہ پابندی ہو تو پھر سب پہ اس وقت قیام لازم ہے. تو جناب زینب کبریٰ کھڑی ہوئی. جیسے ہی جناب زینب کھڑی ہوئی نا, تو جب دربار میں بیویوں کو لایا گیا تھا تو یزید بار بار اس بلندی سے پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے. کسی نے اشارہ کر کے بتایا یہ بی بی زینب ہے. اس نے بی بی سے خطاب کیا, بی بی نے جواب نہیں دیا. پھر اس نے بی بی کو سلام کیا, بی بی نے جواب نہیں دیا. کچھ لوگ پہنچ گئے. یزید نے جناب زینب کو سلام کیا, بی بی نے جواب نہیں دیا. نہیں ہے سارا مجمع. یزید نے کوشش کی کہ بی بی سے ہم کلام, وہ بار بار کلام کرتا تھا, بلندی سے بیٹھا, بی بی جواب نہیں دیتی تھی. اس نے کہا میں سلام کروں گا شاید جواب دیتے. اس نے سلام کیا, اے زینب آپ پہ سلام, بی بی نے جواب نہیں دیا. او مسلمانوں, اگر کوئی گستاخ ہے تو کہہ دے کہ نبی کی نواسی کو مسئلہ نہیں پتا تھا کہ سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب. سلام کا جواب واجب ہے, لیکن مسلمان کے مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے. نبی کی نواسی کو مسئلہ پتا تھا, بی بی نے جواب نہیں دیا. تو مانو نا, جناب زینب یزید کو مسلمان نہیں مانتی تھی. جسے نبی کی نواسی مسلمان نہیں مانتی اسے رضی اللہ نہ کہنا. توجہ فرما رہے ہیں زندہ نہیں کرتے.
بی بی نے یزید کے سلام کا جواب نہیں دیا، نبی کی نواسی نے سلام کا جواب نہیں دیا، کس کے؟ یزید کے، کیونکہ بی بی اسے مسلمان نہیں سمجھتی تھی، مسلمان نہیں سمجھتی تھی۔ توجہ، اگر آج کا کوئی مفتی کہے کہ نہیں یزید نے توبہ کر لی تھی، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میرے خواب میں آیا تھا۔ کتنے نیک لوگوں تمہارے خوابوں میں بھی یزید ہی آتا ہے، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں۔ بھئی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میرا اس وقت میں جوش نہیں چڑھانا چاہتا، میں اب کنٹرول کر کے کوشش کر رہا ہوں کہ کلام کروں، تو ایشو بن رہے ہیں، لیکن میں پڑھتا رہوں گا، میں اپنی عادت سے مجبور ہوں۔ دیکھیں بھئی، میں اگر آل محمد کے دشمنوں پہ سمجھوتا کر لوں تو پھر میں علی رضا رضوی ہی نہیں۔ بھئی میں آپ کی محبتوں کی نظر یہ جملے کر رہا ہوں، تو مولا سجاد علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی یہ خطبہ نہیں دینے دے رہے، سارے فوجی آ گئے، مولا کے زنجیروں میں ہاتھ ڈالا، جناب زینب کھڑی ہو گئی۔ میں پورا ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم مجھے کتنی دیر ہوئی ہے، کتنی دیر میں نے پڑھا ہے، مجھے بتا دیں گے کہ مجھے 10-15 منٹ کتنے ہوئے ہیں، 15 منٹ۔ تو ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ جیسے کھڑی ہوئی نا، تو یزید نے اشارہ کیا فوجیوں کو، تازیانے اٹھاؤ اور اس بی بی کو روکو۔ ایک مرتبہ جب جناب زینب نے دیکھا نا فوجی آگے آ رہے ہیں تازیانے لے کے، تو بی بی نے اب وہ دیکھیں یزید پہلے کلام کر رہا تھا، بی بی جواب نہیں دے رہی تھی، اب جناب زینب نے خطاب کیا۔ بی بی نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا یزید کو، کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ توجہ، بی بی نے ایک مرتبہ یزید کو دیکھ کے کہا کون روکے گا؟ تو یبن الطلقاء، میں جملہ کہہ گیا ہوں۔ بی بی نے ایک مرتبہ یزید سے کہا یبن الطلقاء، ہو طلقاء کے بیٹے، بھول گیا اپنے اجداد کو؟ تو کن کی اولاد ہے؟ میں علی کی بیٹی ہوں، روک سکتا ہے تو روک کے دکھا۔ اب میرے بہت سے نوجوان، میرے بہت سے بھائی پہنچے نہیں ہوں گے، میں جلدی سے جملے کی وضاحت کر دوں۔ تو بی بی نے فرمائی یبن الطلقاء، طلقاء جمع ہے طلیق کی۔ طلیق کہتے ہیں جب دو افراد میں جنگ ہو نا، لڑائی ہو، جنگ ہو، ان میں سے ایک دوسرے کو زیر کر دے، جب گرا دے تو سینے پہ پاؤں رکھ کے جا میں نے چھوڑ دیا۔ توجہ، سارا مجمع نہیں ہے۔ بی بی فرما رہی ہے تو بھول گیا اپنے اجداد کو؟ فتح مکہ پہ میرے بابا نے تیرے نانا کو، تیرے دادا کو ڈھا کے کہا تھا چلے جاؤ، نہیں مارتا، تو ان کی ناجائز اولاد مجھے روکے گا؟ میں ممنون ہوں آپ کی محبت ہوگا جناب۔ دیکھیں دربار یزید کا تھا، سارے سپاہی یزید کے، کرسی نشین یزید کے، جناب زینب نے ایک مرتبہ روک سکتا ہے تو روک کے دکھا، میں علی کی بیٹی ہوں، خطبہ دوں گی۔ سارا دربار کہنے لگا یزید بولنے دے۔ توجہ بھئی، دیکھیں درباری یزید کے تھے، سب کہنے لگے یزید بولنے دے، یہ بوڑھی خاتون ہے، قیدی ہے، کچھ نہیں کر سکتی۔ یزید نے جملہ کہا جو ساری تاریخ نے لکھا، اس نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ کس خاندان سے ہے، یہ جب بولتے ہیں میرے خاندان کو نابود کر دیتے ہیں، یہ بولے گی یہ بھی میرے سارے خاندان کے جنازے نکال کے جائے گی۔ تو ایک مرتبہ یزید کہنے لگا بھئی یہ جب بولتی ہے نا، ان کا خاندان بولتا میرے خاندان کو نابود کر دیتا۔ تو درباریوں نے کہا کہ نہیں بولنے دے، خاتون ہے، بوڑھی خاتون ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، بازو بندے ہیں، بولنے دے۔ جناب زینب کبریٰ نے خطبہ دیا، سارا دربار رونے لگا، کہا کتنی باعظمت بی بی ہے، نہ ہم نے ایسی توحید سنی، نہ ایسی رسالت سنی، نہ ایسی امامت سنی، نہ ایسا قرآن سنا۔ بی بی نے وہاں پہ آیات کی تلاوت کی، بس ایک آیت اگر اشارہ کر دوں،
میں تفصیل سے میں جو پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، میں بہت زیادہ تفصیل میں چلا گیا ہوں. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ جو ظالم ہے یہ کبھی یہ گمان نہ کرے انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ یہ جو ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے اچھی بات ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ اور گناہ کر لیں. سارا مجمع نہیں پہنچا. آیت بی بی نے یزید کو سنائی، یزید تجھے مہلت ملی ہے، یہ نہ سوچ اللہ خوش ہے، یہ نہ سوچ تو رضی اللہ ہے. اللہ مہلت دے رہا ہے تاکہ تجھے اور زیادہ عذاب ملے. بی بی نے آیت کی تلاوت کی، قرآن پڑھا، سارا مجمع رونے لگا. کتنی باعظمت بی بی، ہم نے اتنی باعظمت. سارا دربار یزید کا آنسوں سے رو رہا تھا. سب اٹھ کے کہہ رہے تھے اس بی بی کی عظمتوں کو سلام. بی بی اب ایک مرتبہ سارے مجمع کی توجہ ہو. جو جملہ میں نے یہ ساری زحمت دی اس ایک جملے کے لیے، جب سارے دربار نے مان لیا نا یہ بی بی بڑی باعظمت ہے، بی بی نے اپنی عظمت منوانے کے بعد فوراً مولا سجاد کی طرف اشارہ کیا، قم یا سیدی و مولائی، اے میرے مولا، میرے آقا، میرے امام، کھڑے ہو جائیے، اب آپ خطبہ دیجئے. جب بی بی نے سارے دربار سے منوا لیا کہ بی بی باعظمت ہے، بی بی نے کہا سوچو جو میرا امام ہو. پہنچ رہے ہیں؟ اب سارا دربار کہنے لگا وہ جو اس بی بی کا امام کیسا ہو. اب میرے جملے پہنچے جانے کے بعد یہ عظمت ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی. بی بی نے سارے دربار سے جب کہلوا لیا نا، ہر آدمی رو رو کے کہہ رہا تھا کہ بی بی بڑی باعظمت ہے، ہم نے کبھی ایسی توحید نہیں سنی، ہم نے ایسی رسالت نہیں سنی، قرآن نہیں سنا. بی بی نے کہا مان لیا میں باعظمت ہوں، یہ میرا امام ہے. بی بی نے اشارہ کیا، قم یا سیدی و مولائی، اے میرے مولا، میرے آقا، میرے امام، کھڑے ہو جائے. امام نے زنجیریں سنبھالی اور کھڑے ہوئے. جیسے کھڑے ہوئے نا سارا مجمع کہنے لگا اے قیدی ممبر پہ آ جائے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ امام ایک چبوترے پہ چھے تو سارا کا سارا کرسیوں پہ دربار وہاں پہ بیٹھا تھا. کہا کہ آپ ممبر پہ آ جائیں. ایک ایک آدمی چیخ چیخ کہنے لگا قیدی ممبر پہ آ جائے. کیوں؟ یہ اس بی بی کے امام ہیں جس کی ابھی ہم نے عظمت کو مانا. قیدی ممبر پہ آ جائے. امام نے ایک مرتبہ ممبر کو دیکھا، کہا ھذا الاعوج، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ. بھائی کیونکہ ابھی اس ممبر سے مولا علی، مولا حسن، مولا حسین کی توہین ہوئی تھی. امام نے فرمایا ممبر وہ ہے جہاں میرے اجداد کے فضائل ہوں، جہاں میرے جد علی کی توہین ہو، وہ ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھانچہ. میرے جملے پہنچ رہے ہیں برادران کو. امام نے کہا حاضر آپ اس لکڑیوں کے ڈھانچے جہاں میرے ابھی دادا کی توہین کی گئی، میرے بابا کی، میرے چچا. مجمع نے کہا نہیں قیدی ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اب امام کے سر پہ جلا ہوا امامہ تھا، رسے میں لوگوں نے ظلم کیے تھے، پورے بدن پہ پتھروں کے نشان، گلے میں تو. امام زنجیروں کو سنبھال کے، امام کا قد بڑا تھا، بہت خوبصورت تھے، بنی ہاشم ویسے ہی خوبصورت تھے. تو ایک مرتبہ مولا جیسے ممبر پہ آیا نا، مجمع نے صرف دیکھا. میں جملے کہنے لگا ہوں لیکن ہے نا کہ کئی افراد ایسے ہوتے ہیں کہ مجمع نے دیکھا، مولا آئے، مجمع کو دیکھا، مجمع کو جیت لیا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں. ابھی کلام نہیں کیا، ہر آدمی کہہ رہا تھا یہ واقعاً امام ہی لگتا ہے. وہ جو بی بی کہہ کے گئی میرے مولا، میرے امام، اس کا چہرہ بتا رہا ہے یہ عام آدمی نہیں ہے. چہرے پہ حیبت و نور، امام کے چہرے پہ جلال. امام نے بس بھئی اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں امام کے خطبے کے صرف چند جملوں کو فراز پیش کروں گا. میرے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ بھی تفصیل سے پڑھوں، لیکن میں جتنا پیش کروں، جتنا آپ سنیں گے میں اتنا پڑھوں گا. سنیں گے تمام حضرات. ممنون.
اذان گرامی ایک مرتبہ مولا سجاد جیسے ممبر پہ آئے، امام نے ایک مرتبہ حمد باری تعالیٰ بجا لائے، تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں عزت دی. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں عزت دی. عزیزان گرامی کچھ لوگ تخت پہ بیٹھ کے بھی ذلیل ہی رہتے ہیں، کچھ قید خانے میں بھی باعزت ہوتے ہیں. توجہ، کچھ کے پاس پیسہ آ جائے تب بھی کوئی سلام نہیں کرتا، کوئی بوریا نشین ہوتا ہے. مولا علی کے ابا میں پیوند ہوتے تھے، ہر آدمی دیکھ کے کہتا تھا امیر آ رہے ہیں. میرے جملے بہت رہے تھے جانے گرامی. ایک مرتبہ مولا سجاد جب آئے، سارا دربار دیکھ رہا، ہر آدمی اچک رہا، میں دیکھ تو لوں ایک نظر میری امام پہ پڑ جائے. جب ہر آدمی دیکھنے لگا، یزید اب غصے میں تھا کہ کیا ہوگا. امام نے کہا تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں عزت دی. پھر ایک مرتبہ امام نے فرمایا، دیکھیں وہ یزید نے اعلان کیا کہ باغیوں کا خاندان آ رہے ہیں. امام نے کہا انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کی نسل سے ہوں. مجمع کہنے لگا ہمیں بتایا تھا باغی ہیں، یہ کہہ رہا ہے یہ اہل بیت ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بھئی میں مسائب پہ نہیں آیا. امام نے کہا انا ابن محمد المصطفیٰ انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کی نسل سے ہوں. انا ابن حسین، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں اس نبی کا بیٹا ہوں. فکانا کانا کعبہ قوسین اور ادنا، جو کعبہ قوسین و ادنا کی منزل پہ گئے، جس نبی کے مقام پہ کوئی نہیں پہنچ سکا وہ میرے جد تھے. میں اس علی مرتضی کا بیٹا ہوں جس نے دونوں قبلوں پہ نماز پڑھی، دو تلواروں سے جنگ کی، بڑے بڑے دشمنوں کے دو سر کر دیے. امام نے تعارف کروایا کہ میں علی مرتضی کی نسل سے ہوں. انا ابن فاطمہ الزہراء، میں فاطمہ الزہراء کی نسل سے ہوں، میں خدیجہ الکبریٰ کے. امام نے تعارف کروایا. پھر ایک مرتبہ یہ جملے کہے جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں نے عنوان قرار دیا. اعطینا ستا وفضلنا بسبعین، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، 7 فضیلتیں ہماری ہیں. اب 6 چیزوں کو پیش کروں گا، اس کے بعد دیکھوں گا وقت ہے تو آگے بڑھوں گا، نہیں تو بس یہیں پہ تمام. عزیزان گرامی امام نے فرمایا اعطینا ستا، اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین. 6 چیزیں اللہ نے صرف ہمیں عطا کی ہیں. توجہ، کہنا بڑا مشکل ہے. توجہ مجمع کی. رسول اکرم کی حدیث ہے افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجائر، سب سے بڑا جہاد ظالم و جابر کے دربار میں اس کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا. یزید سے بڑا ظالم کوئی نہیں، مولا سجاد سے بڑا مجاہد کوئی نہیں. مولا سجاد ایک مرتبہ کہا او یزید تجھے نہیں ہمیں عطا کیا. اعطینا العلم، اللہ نے سب سے پہلے علم ہمیں عطا کیا، علم ہمیں دیا ہے. عزیزان گرامی ہم اسے امام نہیں مانتے جسے دیوار کے پیچھے کا پتہ نہ ہو. کہلوائیے گا نہیں خدا نہ مجھ سے. عزیزان گرامی ہم ایسوں کو امام مانتے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتائیں جندب 10,000 کا لشکر ہے، اتنے پہر پہ یہاں پہنچے گا، اتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، اتنے بھاگ جائیں گے. توجہ، توجہ فرمانے. بس بھئی جہاں تک اب لوگ ہیں، میں جانتا ہوں کہ لوگ بہت زیادہ کھڑے ہیں، دور تک مجھے نظر بھی نہیں آ رہے کہ کہاں تک لوگ کھڑے ہیں. بس میں جو جملے پیش کروں اسے قبول فرما لیجئے گا. میرے تمام بھائی بہنیں، میرے بزرگ، میرے بچے، ان جملوں کو غور سے سنیں. مولا نے فرمایا اللہ نے علم ہمیں عطا کیا. ساری امت کے تمام جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم جب ان کے معاملے میں پھنس جاتے تھے تو علی کے در پہ آتے تھے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. عزیزان گرامی قرآن سمجھنا ہوتا تو سب کہتے علی کے پاس چلو، حدیث کو سمجھنا ہو تو علی کے پاس چلو. بڑے بڑے صحابہ کہتے تھے علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے. آل محمد کا مقام اور ہے، ساری دنیا غلام ہے، آل محمد مولا ہے.
بھائی تفصیل کا وقت نہیں، بھائی آپ کی محبتوں کے لیے جملے پیش کر رہا ہوں. تو اذان گرامی جناب امام سجاد نے فرمایا اعطینا العلم، اللہ نے علم ہمیں عطا کیا، والحلم بردباری تحمل برداشت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. یزید پتھر کھا کے بھی دعائیں پڑھتے رہنا ہمارا کام ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے نہیں. اعطینا العلم والحلم والسماحت، بزرگواری. اب ترجمہ مجھے نہیں پتا کہ میں اور کون سا لفظ استعمال کروں کہ بچوں تک پہنچ جائے. مولا نے فرمایا بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. یزید بوڑھے ہو جانے سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا. کچھ جوان ہوتے ہیں قید میں ہوتے ہیں پھر بھی بزرگ ہوتے ہیں. جو پہنچ گئے ان پہ سلام. میرے بزرگوں کی دعائیں چاہیے مجھے ان جملوں کے لیے. اذان گرامی بڑے بڑے افراد آتے تھے، ہم بزرگ ہیں، جیسے مولا علی آتے وہ کہتے علی آ گیا، ساری بزرگیاں ختم، جو عزت علی کی ہے وہ کسی کی نہیں. میرے جملے بہت ہیں میرے بھائی ہوتا ہے. بھائی چلتے رہیے گا، ابھی تک مجمع ہے نا میرے ساتھ. بھائی جس محبت سے آپ سن رہے ہیں اسی محبت سے میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اذان گرامی مولا چوتھے امام نے فرمایا اللہ نے علم ہمیں دیا، بردباری تحمل ہمیں، سماحت بزرگواری ہمیں دی ہے. آپ سلامت رہیں، میرے بزرگ سلامت رہیں. اذان گرامی مولا سجاد فرما رہے ہیں کہ اللہ بزرگواری اللہ نے ہمیں دی، والفصاحت، فصاحت و بلاغت اللہ نے ہمیں عطا کی. یزید شراب کے نشے میں بیٹھ کے شعر کہنا اور ہے، قید سلاسل میں فصیح و بلیغ خطبے دینا اور ہے. لوگ کہتے ہیں کہ علمی موضوع نہیں پڑھا جا سکتا. چھوٹی چھوٹے شہروں میں، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں نے مولا کا پورا خطبہ پڑھ دیا اور آپ نے اس محبت سے سن لیا. میں تو ممنون ہوں آپ اس محبت سے سن رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں علمی موضوع نہیں پڑھا جاتا، تو علمی اس سے بڑا علمی مولا سجاد کا خطبہ اور اتنا لوگ شوق سے سن رہے ہیں. اس محبت سے اتنے نعروں سے ذرا کسی اور جگہ پہ جا کے پڑھ کے بتاؤ. یہ آل محمد کا کرم ہے. ہمارے گاؤں میں بھی عالم ہے، سب کا باب مدینۃ العلم ایک ہے. آپ لوگ جیتے رہیں. بھئی آپ کی محبتوں کی نظر کرو. مولا کے جملے سن لیجئے گا. مولا فرماتے ہیں اللہ نے علم ہمیں دیا، حلم بردباری ہمیں دی، سماحت بزرگواری ہمیں دی، فصاحت ہمیں عطا کی. پانچویں چیز مولا فرماتے ہیں والشجاعہ، شجاعت بہادری جوان مردی. کتنے لفظ پڑھو، یہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. توجہ سارے مجمع کی. یزید اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے قیدیوں پہ روب جمانا ہو رہا ہے، قید سلاسل میں شیر کی طرح بولنا ہو رہا ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. اذان گرامی مولا آگے آنے والا ہے، لیکن یہاں پہ پہلے مقدمہ بنا دوں. مولا امیر کے القاب بہت سے لوگوں نے چرائے ہیں. مولا علی کے القاب نا لوگوں نے چرا، بلکہ چرا کے بانٹے بھی ہیں. اسے یہ دے دیا لقب، اسے تو یہ رکھ لے. دیکھیں میں ایک مثال دے رہا ہوں، پتہ نہیں مثال دوں نہ دوں. میرا یہ کرتا ہے، اگر کوئی بچہ مجھ سے کہے نا کہ مجھے دے دیجئے، میں کہوں گا بیٹا میں کرتا دے بھی دوں نا تمہیں پورا نہیں آئے گا. کرتا خود بتائے گا میں اس کا نہیں ہوں. تم لقب چرا بھی لو تو علی علی ہے. آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں. بھئی ہاتھ جوڑ کے جملے کو پیش کر رہا ہوں. القاب چرا کے بانٹے، لیکن کچھ ایسے القاب تھے کہ یہ نہ چرانا. چرائیں گے تو دیں گے کسے؟ جیسے اسد اللہ الغالب، اگر مولا سے چھین بھی لیتے تو دیتے کسے؟ میرے جملے بہت رہے ہیں. کون کہتا میں بھی شیر ہوں؟ جب شیر میدان میں آتا ہے نا لاکھ بکریاں ہو کہتی ہیں بھاگا.
شیر آ گیا. شیر جب کچھاڑ سے اپنے شکار کو لے کے چلتا ہے, یہ جملے میرے پہنچ جائے گا, جب کچھاڑ سے شیر اپنے شکار کو منہ میں دبوچ کے چلتا, کسی بکری میں ہمت نہیں ہوتی راستہ روک کے کہے میں بھی ہوں. شیر شیر ہوتا ہے. مولانا سجاد نے فرمایا یزید شجاعت اللہ نے ہمیں دی ہے. اتنی بڑی فوج کے ساتھ تو روک ڈال رہا ہے, میں توق کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہم حق پہ ہیں. میرے جملے بہت کہتے ہیں, میں نے خون جگر دیا ہے آپ کی خدمت میں. یقین میں نے گلے اور سینے میں طاقت نہیں, میں نے پھر بھی پورا زور لگایا ہے. عزیزان گرامی, جناب سید سجاد نے, اللہ نے شجاعت ہمیں عطا کی ہے, اوروں کو ایسی شجاعت نہیں ملی. پھر مولا چھٹی چیز کیا ہمیں عطا کی ہے, اعطینا ستن اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین. اللہ نے مومنوں کے دلوں میں محبت ہمیں عطا کی ہے. جسموں پہ حکومت کرنا اور ہے, دلوں پہ راج کرنا اور ہے. کتنے لوگوں نے اہل بیت سے حکومت چھینی ہے لیکن دلوں پہ راج نہیں کر سکے. آپ کتنے پروپیگنڈے کیے گئے اہل بیت علیہ السلام کے خلاف, مولا علی کے خلاف اتنے پروپیگنڈے. حکومتیں کرتی رہی, پیسے والے کرتے رہے, ساری پروپیگنڈا مشینیں مولا علی کے خلاف استعمال ہوئی, کربلا کے خلاف استعمال ہوئی. کربلا 2 شہزادوں کی جنگ تھی. کربلا بھائی اگر 2 شہزادوں کی جنگ تھی بھی تو بتاتے کیوں نہیں؟ ایک جہنم کا شہزادہ تھا, دوسرا جنت کا شہزادہ تھا. چل رہا توجہ فرما رہے ہیں. حیدری توجہ فرما رہے ہیں نا. بس بھی آپ کی زحمت کا تمام کر رہا. اگلا جملہ مجھے نہیں لگتا کہ نوبت ہے, مجھے ملتان پہنچنا نہ ہوتا تو میں پڑھتا رہتا. اب یہ دوسرا جملہ ان کی خاطر سن لیجیے. میں یقین مانے مجھے ملتان نہ پہنچنا ہوتا, میں 2-3 گھنٹے بھی پڑھ لوں مجھے کچھ نہیں ہوتا. عزیزان گرامی, جو جملے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, تو مولانا نے فرمایا 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ, 7 فضائل ہمارے فضائل. چوتھے امام فرما رہے ہیں یہ ہمارے من النبی المختار, نبی مختار رسول خدا ہم میں سے ہیں. توجہ, جو پہنچ گئے. چوتھے امام فرما رہے ہیں, کس سے کہہ رہے ہیں؟ یزید. او یزید تو اپنا شجرہ دیکھ, تیرے اجداد رسول خدا کے مقابلے میں کھڑے تھے. میں نے نام نہیں لیے. اب تو یہ بھی نہیں پتا چلتا کس کے ساتھ رضی اللہ کہہ سکتے ہیں, کس کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. میں کچھ لوگوں کے نام ایسے ہیں, نام لے کے برائی کر دو تو جیل چلے جا, تعریف کر دو تو جہنم جاؤ. توجہ فرما رہا ہے, میں مکمل کر رہا ہوں. یہ جملے 7 فضائل سن لیجئے, بس کے آگے میرے پاس ابھی طاقت بھی نہیں ہے, وقت بھی نہیں ہے. عزیزان گرامی, چوتھے امام فرما رہے ہیں 7 ہمارے فضائل. او یزید نبی ہم میں سے ہے, ومن الصدیق, صدیق ہم میں سے ہے. آپ لوگ تو پریشانی ہوگا. عزیزان گرامی, اگر مولا علی کے علاوہ کوئی صدیق ہوتا تو پیغمبر مباہلہ میں لے جاتے. بس بھائی میں جلدی نہیں چلوں گا, ہاتھ جوڑ کے جملے مکمل کر رہا ہوں. تو جناب مولا سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں نبی ہم میں سے, صدیق ہم میں سے, اللہ کا شیر ہم میں سے. یہاں شیر سے مراد ہے حضرت حمزہ. اللہ کے کئی شیر ہیں,
حضرت حمزہ اللہ کے شیر، حضرت جعفر طیار اللہ کے شیر، مولا عباس علمدار کربلا اللہ کے شیر۔ اللہ کے شیر تو سارے اہل بیت ہیں، لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب ہے۔ حیدری حیدری توجہ فرما رہے ہیں نہیں نا؟ جو اللہ کے سارے شیروں پہ غالب آئے وہ صرف مولا کائنات۔ میں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، تو مولا نے فرمایا کہ یہ ہم میں سے بھی جعفر طیار ہم میں سے ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں اس امت کے سبتین حسن و حسین ہم میں سے ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَمِنَّا مَهْدِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کا جو مہدی ہے وہ ہم میں سے ہے۔ تو یہ ہے نا چھوٹے امام کی حدیث ہے کہ دو خاندان ہیں، بنی امیہ بنی ہاشم۔ مولا فرماتے ہیں ان کے بڑے رسول خدا کے مقابلے میں کھڑے رہے، کچھ ان کے تو نام لے سکتے، وہ تو کافر ہی مرے تھے، جیسے عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، سب کے نام نہیں لوں گا، لیکن کچھ لوگوں نے تو فتح مکہ پہ نا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، لیکن فتح مکہ پہ کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، جو فرسٹ کلاس مسلمان تھا اسے کافر بنا دیا، جو تھرڈ کلاس کافر تھا اسے مسلمان بنا دیا۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں؟ چلتے رہیے گا، کچھ دیر اور چلیں گے نا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس امت کے سبتین حسن و حسین ہم میں سے، اور اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے۔ ایسا نہیں رہا میں مکمل کر رہا ہوں، لیکن یہ بات مجھے مکمل کرنا ضروری ہے، یہ حدیث مکمل کر دوں کہ مولا فرماتے ہیں کہ کچھ ان کے بڑوں نے رسول خدا کی مخالفت کی۔ اب پہنچ جائیے گا، خدا نہ پرچہ کٹوا کے ہی پہنچے تو پھر کیا فائدہ ہے، پرچے سے پہلے پہنچ جائیں۔ بھائی سارے بندے کی توجہ میرے ساتھ۔ مولا فرماتے ہیں ان کے کچھ بڑوں نے رسول خدا کی مخالفت کی، پھر بعد والوں نے مولا علی کی مخالفت کی، پھر کچھ نے مولا حسن کی مخالفت کی، پھر یزید نے مولا حسین کی، پھر مولا فرماتے ہیں ان کا آخری آئے گا نام سفیانی ہوگا، وہ ہمارے 12ویں کی مخالفت کرے گا۔ جیسے پہلے پٹتے رہے تھے 12ویں سے وہ بھی مار کھائے گا۔ اب پہنچ گئے سارے؟ بھائی میرے جملے پہنچ گئے نا تمام حضرات؟ آپ کی محبتوں کا بے حد ممنون، میں شکر گزار ہوں جس محبت سے آپ نے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سنا، اس عقیدت و محبت سے آپ نے سنا مولا کے فضائل کو۔ عزیزان گرامی، مولا سجاد علیہ السلام نے ایک مرتبہ جب خطبہ دے رہے تھے نا تو یزید نے دیکھا کہ ساری کایا پلٹ گئی، ہر درباری مجھے ہی گالیاں دے رہا ہے، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ، یعنی یہ لعنتیں شروع سے انہی کا مقدر تھے۔ ایک مرتبہ سارے درباری کہنے لگے یزید تو نے کہا تھا یہ باغی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اہل بیت ہیں۔ یزید نے ایک مرتبہ مؤذن سے کہا وقت نہیں تفصیل کا، کہا مؤذن اذان دے، ذہنوں میں ہے بزرگوں کے۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا او مؤذن اذان دے، مؤذن نے کہا کون سی؟ ابھی تو ظہر پڑھی ہے، اثر ہوئی نہیں، کہا تو میرا مؤذن ہے کس کا اذان دے؟ اب پتہ چلا یہ بے وقت اذانیں اہل بیت کی دشمنی میں دی جاتی ہیں۔ اذان کا وقت نہیں تھا، مؤذن سے کہا اذان دے، اور تو میں کیسے روکوں خطبے کو، اذان دے گا تو یہ خود بخود رک جائیں گے۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، مولا ممبر پہ تھے، ممبر پہ تشریف فرمائے کیونکہ نماز کا تو وقت تھا نہیں۔ جیسے اس نے کہا اللہ اکبر، امام نے کہا جل جلالہ، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ، مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے کہا مؤذن رک،
امام نے ایک مرتبہ یزید کی طرف اشارہ کیا، بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا؟ آپ جی امام نے حیدری امام نے امام نے مؤذن سے کہا، کیونکہ اذان کا وقت تھا ہی نہیں، امام نے کہا مؤذن رک۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے یزید سے کہا، یزید بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یہ میرے جد کا نام ہے؟ اب یزید کے نا منہ پہ تالے پڑ گئے تھے، بولا جا ہی نہیں رہا تھا، وہ خاموش بیٹھا رہا، لگ رہا تھا کہ پورا کا پورا محل اسی پہ گر گیا ہے۔ جب وہ خاموش رہا تو مولا سجاد نے خود ہی فرمایا، اگر تو کہتا کہ تیرے جد کا نام محمد ہے تو تو جھوٹا، اور اگر مانتا ہے میرے جد کا نام ہے تو بتا ہمیں قیدی کیوں بنانا ہے؟ سارے دربار کا ماحول بدل گیا، سب کہنے لگے یزید تو باغی بتا کے لایا تھا۔ میرے جملے پہنچے، یزید نے دیکھا کہ بغاوت ہونے والی ہے، لوگ ایک قیدی کے ایک خطبے سے میرے مخالف ہوگا۔ ایک مرتبہ یزید نے آواز دی، جلاد اس قیدی کے سر کو اتار دے۔ قیدی نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو سنبھالا، سارے کے ساری فوج آگے بڑھی، مولا سجاد کے زنجیروں میں ہاتھ ڈالا، مولا کو ممبر سے اتارا، جلاد آگے بڑھا۔ جیسی اس نے تلوار اٹھائی، جناب زینب نے اپنے گلے کو مولا سجاد کی گردن پہ رکھ دیا۔ انہوں نے مولا کو جھکایا تھا نا سر قلم کرنے کے لیے، تو جیسے ہی مولا کی گردن کو جھکایا، جناب زینب نے اپنے گلے کو مولا کی گردن پہ رکھا، اور ایک مرتبہ کا جب تک زینب کے دم میں دم ہے میں سجاد پہ آنچ نہیں آنے دوں۔ میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا، میرے بھائی نے کہا تھا زینب سجاد اب آپ کے حوالے ہے، میں سجاد کو نہیں تمہیں مارنے دوں گی۔ ایک مرتبہ جلاد نے پھر یزید کی طرف دیکھا، یزید کیا حکم ہے؟ یزید نے کہا اس خاتون کا بھی قتل کر دے۔ جیسی جلاد نے تلوار اٹھائی نا جناب زینب سے، جناب فضہ فوراً سامنے آ گئی، جناب فضہ سامنے آئی، بی بی سامنے کھڑی ہو گئی جناب زینب کے۔ جناب فضہ ایک مرتبہ بی بی زینب کے سامنے کھڑے ہوئے، کہا یزید میں نے زینب کی ماں سے وعدہ کیا، خبردار زینب پہ تلوار نہ اٹھانا۔ جلاد نے پھر یزید کی طرف دیکھا، کیا حکم ہے اس بوڑھی خاتون کے لیے؟ کیسے بھی قتل کر دے۔ جیسے جلاد جناب فضہ کی طرف بڑھا نا تلوار اٹھا کے، جناب فضہ نے بالوں کو جھٹکا، اور ایک مرتبہ جو حبشی غلام کھڑے تھے نا 400، ان کی طرف دیکھا، کہا وہ حبشی غلاموں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ میں تمہارے قبیلے سے ہوں، یہ آدمی ہاتھ اٹھائے تم دیکھتے رہو گے؟ سب نے تلواریں کھینچی، کہ یزید یہ ہمارے قبیلے سے ہے، اگر کسی نے اسے مارا ہم بغاوت کر دیں گے۔ جیسے ہی یزید نے دیکھا نا 400 جوان تلواریں کھینچے کھڑے ہیں، یزید نے جلاد سے کہا واپس چلا جا۔ جیسے ہی جلاد واپس گیا، جناب زینب سے رہا نہیں گیا، بی بی نے مدینے کا رخ کیا، بلند آواز سے کہا نانا اماں کی کنیز فضہ کے اتنے چاہنے والے، نانا آج آپ کی نواسی کا کوئی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھئی آج لوگ کہتے ہیں نا کہ سڑک پہ رونے کی آواز نہیں آتی، ذرا آ کے سنیے جناب زینب کبریٰ مولا سجاد کے مسائل پہ لوگ کتنا رو رہے ہیں۔ میں بھئی مولا سجاد کے ایام میں 1 سے 2 روایات مصائب کی پڑھوں گا، زیادہ وقت نہیں ہے، میرے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ آپ جانتے ہیں نا جب رہائی ملی، مجھے تفصیل میں نہیں جانا کیسے رہائی ملی، رہائی مل گئی شام کی قید سے، رہائی ملی، جانتے بی بی نے سب سے پہلے کیا کیا؟ گریہ کیا۔ زندان میں رونے کی اجازت نہیں تھی، کوئی مجلس پڑھنے والا نہیں تھا، بی بی اپنے اپنے شہید کا نام لیتی، پہلی بی بی کہتی ہائے علی اکبر، ساری بیویاں رونے لگتی، ایک اور بی بی کہتی ہائے علی اصغر، پھر جناب ام کلثوم کہتی ہائے عباس، پھر جب سب بیویاں خاموش ہوتی جناب زینب کہتی ہائے حسین۔
واہ حسینا، عربی میں واہ حسینا یعنی ہائے حسین۔ بس بھئی جب ساری بیویاں اپنے اپنے شہداء کے نام لے کے گریہ کر رہی تھیں، اتنے میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ اے قیدی، آپ مدینے واپس جائیں گے یا کہاں یہاں رہیں گے؟ امام نے رو کے فرمایا شام میں ہمارا کیا ہے، ایک قبر ہی تو ہے زندان میں، میرے جد کا روزہ مدینے میں، میری پھوک میری دادی سار۔ اب ایک مرتبہ امام نے کہا ہم مدینے واپس جائیں گے، جب جانے کی بات آئی نا تو لیکن مولا سجاد نے بس اسی ایک روایت میں تمام کروں گا، اگر دیکھ سکے سب میٹر دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کچھ دیر کے لیے شام چلیے۔ مولا سجاد نے فرمایا یزید سے کہو شہداء کے سر واپس کر دے۔ شہداء کے سر آنے لگے، پہلا جو سر آیا بڑا ننھا سا سر تھا، جناب رباب نے برقعے کا دامن پھیلایا، کہا لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو۔ اتنے میں بہت خوبصورت سر آیا، بہت حسین و جمیل سر تھا، جناب لیلا آگے بڑھی کہا لاؤ علی اکبر کا سر۔ ایک مرتبہ بی بی نے رو کے کہا علی اکبر ماں کا جینا بڑا مشکل ہے۔ اجرکم اللہ، اب اگر دیکھ سکے تو ضرور دیکھیے گا۔ اتنے میں ایک سر لایا گیا، اسے نیزے سے نہیں اتارا تھا، اسے تھیلے سے نکالا گیا۔ جیسے ہی وہ سر لائے نا جناب ام کلثوم نے فرمایا لاؤ عباس کا سر مجھے دے دو۔ اس سر میں بڑے گرز مارے گئے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اتنے میں ایک آدمی 2 سر لے آیا، سب بیویوں نے جناب زینب کی طرف دیکھا، بی بی نے سروں کو دیکھا سر جھکا لیا، کچھ نہیں بولتی بی بی۔ آنے والے نے پھر پوچھا ان 2 سروں کی وارثہ کون ہے؟ جناب زینب نے کچھ نہیں فرمایا۔ اس نے کہا کہ مجھے اتنا بتا دو کیا ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب فضہ سے رہا نہیں گیا، کہا یہ میری بی بی کے بیٹے ہیں، میری آقازادی کے بیٹے ہیں، دونوں سر مجھے دے دو۔ جناب فضہ نے اونو محمد کے سر لیے اور ایک مرتبہ کا بی بی بیٹوں سے ودا تو کر لے۔ جناب زینب نے کہا فضہ، اما فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، میں نے دونوں بیٹے حسین کا صدقہ دے دیے، میں صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی۔ بس بھئی اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، میں روایت مکمل کر دوں۔ اتنے میں ایک آدمی مولا حسین کا سر لے آیا، جناب زینب کھڑی ہوئی اور بلند آواز سے کہا واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غربتہ، میرے ماں جائے کا سر مجھے دے دو۔ بس بھئی سب سر آ گئے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں آخری جملے سن لیجئے، میرا وعدہ گھر جا کے بھی اگر آپ ان جملوں کو سوچیں گے تو رونا ضرور آئے گا۔ مولا سجاد نے فرمایا جو شہداء کے تم نے میری پھوپھیوں کے اور شہداء کے تبرکات لوٹے تھے واپس کر دو۔ جو تبرکات میں پہلی چیز واپس آئی وہ چادر تطہیر تھی۔ بی بی زینب نے فرمایا میری ماں کی چادر مجھے دے دو۔ اتنے میں ایک آدمی ایک انگوٹھی لے آیا، بی بی زینب نے پوچھا بیٹا سجاد کس کی انگوٹھی ہے؟ کب؟ پھوپھی اماں میرے بابا کی۔ بجدل انگوٹھی اتارنا چاہتا تھا، اتری نہیں، اس نے خنجر نکالا انگلی کو۔ بس بھئی آخری جملے میں تب دیکھئے گا، اتنے میں ایک آدمی 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں لے آیا، ساری بیویوں نے جناب رباب کی طرف دیکھا، بی بی رباب نے بالیاں دیکھ کے کہا بالیاں واپس لے جاؤ، جس بی بی کی بالیاں تھی وہ بی بی نہیں رہی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ